بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشکل وہ لفظ یا کلام ہوتا ہے کہ جس میں خفا یعنی پوشیدگی خفی سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی جو حسی یعنی خارجی مثال پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ایک شخص کسی کمرے میں چھپ جائے یعنی پوشیدہ ہو جائے تو اس کی پوشیدگی اس کے خفا کو دور کرنے کے لیے اسے صرف طلب کرنا یعنی ڈھونڈنا پڑے گا، اور جیسے ہی اسے ڈھونڈیں گے اس کا خفا دور ہو جائے گا، وہ شخص ظاہر ہو جائے گا۔ یہ خفی کی مثال ہے۔ لیکن وہی شخص اگر چھپنے کے ساتھ ساتھ اپنے ہم مثل اور ہم شکلوں میں چھپ جائے تو اب اسے تلاش بھی کرنا پڑے گا، اور پھر تلاش کے بعد تأمل یعنی غور و فکر بھی کرنا پڑے گا کہ ہمارا مطلوبہ شخص کون سا ہے، تاکہ وہ اپنے ہم شکلوں سے الگ ہو جائے۔ یہ مشکل کی مثال ہے۔ احکامات شرعیہ میں مشکل کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قسم کھائے کہ لا یعتدم، وہ ادام یعنی سالن نہیں کھائے گا، تو اس کی یہ قسم سرکے اور کھجور کے بارے میں تو ظاہر ہوگی کہ حضور نے سرکے کے بارے میں فرمایا ہے کہ سرکہ کیا ہی بہترین ادام یعنی سالن ہے۔ کیونکہ عرب لوگ اس کے ساتھ روٹی کھاتے تھے۔ یوں ہی اس کی یہ قسم کھجور کے شیرے کے بارے میں بھی ظاہر ہے کہ لوگ کھجور کے شیرے کے ساتھ بھی روٹی کھاتے تھے، مگر اس کی یہ قسم بھنے ہوئے گوشت، ابلے ہوئے انڈے اور پنیر میں مشکل ہے۔ کیوں مشکل ہے؟ اس لیے مشکل ہے کہ ہمیں ادام کے صحیح معنی کا علم نہیں۔ آیا کہ ادام یعنی سالن اسے کہا جاتا ہے کہ جسے روٹی کے ساتھ کھایا جاتا ہو، کیونکہ ادام موادمت سے بنا ہے، اور موادمت کے معنی موافقت یعنی ساتھ ہونے کے ہیں۔ یا اسے کہا جاتا ہے یا ادام اسے کہا جاتا ہے کہ جسے روٹی کے ساتھ اس طرح کھایا جاتا ہو کہ روٹی اس میں ڈوب جاتی ہو اور اس کا اثر روٹی پر ظاہر ہو جاتا ہو، جیسے کہ سرکہ اور شیرے میں ہوتا ہے کہ روٹی ان میں ڈوب جاتی ہے اور ان دونوں کا اثر روٹی پر ظاہر ہوتا ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے ادام کے معنی کو تلاش کرنا ہوگا، اور جب ہم نے ادام کے معنی کو تلاش کیا تو ادام کے معنی ہمیں سرکے اور شیرے سے یہ ملے کہ ادام یعنی سالن اسے کہا جاتا ہے کہ جسے روٹی کے ساتھ اس طرح کھایا جاتا ہو کہ روٹی اس میں ڈوب جاتی ہو اور اس کا اثر روٹی پر ظاہر ہوتا ہو۔ جب ہمیں ادام کے صحیح معنی کا علم ہو گیا تو ہم نے یہ معنی لے کر بھنے ہوئے گوشت، ابلے ہوئے انڈے اور پنیر میں تأمل یعنی غور و فکر کیا تو ہمارے سامنے یہ بات واضح ہوئی کہ ان تینوں کو بھلے روٹی کے ساتھ کھایا جاتا ہے، مگر چونکہ روٹی ان میں ڈوبتی نہیں اور نہ ہی ان کا اثر روٹی پر ظاہر ہوتا ہے، لہٰذا یہ ادام یعنی سالن نہیں، تو ان کو کھانے سے اس شخص کی قسم بھی نہیں ٹوٹے گی۔ اور ویسے بھی یہ تینوں چیزیں بعض دفعہ روٹی کے ساتھ نہیں کھائی جاتی بلکہ بغیر روٹی کے بھی کھا لی جاتی ہیں، تو یوں بھی ان میں ادام یعنی سالن کے معنی کی کمی پائی جاتی ہے۔ آئیے جی اب اسے عبارت اور ترجمے سے حل کر لیتے ہیں۔ وَأَمَّا الْمُشْكِلُ، اور بہرحال مشکل، فَهُوَ، تو وہ لفظ ہے، یعنی مشکل وہ لفظ ہے یا وہ کلام ہے، ازدادا جو بڑھ کر ہو، خفاءً پوشیدگی میں، علی الخفی خفی پر، یعنی مشکل وہ لفظ یا کلام ہے جو خفا یعنی پوشیدگی میں خفی پر بڑھ کر ہو، خفی سے زیادہ خفا ہو اس میں۔ کأنہ، گویا کہ وہ یعنی مشکل، بعد ما خفا علی السامع حقیقتہ، بعد اس کے کہ پوشیدہ ہو گئی سامع پر اس کی حقیقت، داخلہ، وہ داخل ہو گیا، فی اشکال ہی، اپنے ہم شکلوں میں، و امثال ہی، اور اپنی ہم مثل میں، حتیٰ، یہاں تک کہ
لا ینال المراد نہیں پایا جا سکتا، نہیں پہنچا جا سکتا مراد تک، یعنی مشکل کی مراد تک نہیں پہنچا جا سکتا، الا مگر بالطلب طلب یعنی ڈھونڈنے کے ساتھ، ثم بالتأمل پھر ڈھونڈنے کے بعد تأمل یعنی غور و فکر کرنے کے ساتھ، حتیٰ تاکہ یتمیزا الگ ہو جائے یعنی وہ مشکل الگ ہو جائے، ان امثالہ اپنی ہم مثل سے، ونظیرہ اور اس کی نظیر یعنی مثال یعنی مشکل کی، فی الاحکام احکامات شرعیہ میں، اذا حلفا جب کوئی شخص قسم کھائے، لا یعتدم کہ وہ سالن نہیں کھائے گا، فإنہ ظاہر تو اس کی یہ قسم ظاہر ہے، فی الخل سرکے میں، والدبس اور کھجور کے شیرے میں، فإنما اور بے شک ہوا مشکل وہ یعنی اس کی قسم مشکل ہے، فی اللحم گوشت میں یعنی بھنے ہوئے گوشت میں، والبیدی یا بیدی اور انڈے میں، والجبنی یا جبنی اور پنیر میں، حتیٰ یہاں تک کہ یطلبہ تلاش کی جائے گی، طلب کی جائے گی، فی معنی الاعتدامی اعتدام یعنی سالن کے معنی میں، یعنی سالن کے معنی کو ڈھونڈا جائے گا، ثم یتأمل پھر غور و فکر کیا جائے گا، ان ذالک المعنی کہ یہ معنی جو ڈھونڈے گئے ہیں، حل یوجد کیا یہ پائے جاتے ہیں، فی اللحم گوشت میں، والبیدی اور انڈے میں، والجبنی اور پنیر میں، ام لا یا نہیں پائے جاتے۔ تو جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ان میں ادام کے معنی کی کمی پائی جا رہی ہے، لہٰذا یہ ادام نہیں کہلائیں گے اور ان کو کھانے سے وہ شخص حانث بھی نہیں ہوگا۔ یاد رہے کہ یہ جو موقف ہے یہ امام اعظم کا ہے، جبکہ صاحبین کا موقف یہ ہے کہ یہ روٹی کے ساتھ کھائے جاتے ہیں، لہٰذا ان کو کھانے سے صاحبین کے نزدیک وہ شخص حانث ہو جائے گا۔